الحمد لله سبحان الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله یاد فرما لیا مصطفیٰ نے اگر یاد فرما لیا مصطفیٰ نے اگر ان کے دربار میں سر کے بل جائیں گے یاد فرما لیا مصطفیٰ نے اگر ان کے دربار میں سر کے بل جائیں گے دیکھ لیں گے جہاں بھی نشان قدم دیکھ لیں گے جہاں بھی نشان قدم چل جائیں گے دیکھ لیں گے جہاں بھی نشان قدم با قرینہ چل جائیں گے چاہے کتنی مخالف ہوائیں چلے چاہے کتنے چاہے کتنی مخالف ہوائیں چلے چاہے کتنے طوفان اٹھتے رہیں اپنی سرکار کا نام لیتے ہوئے مدنی سرکار کا نام لیتے ہوئے دیکھ لینا بمر سے نکل جائیں گے مدنی سرکار کا نام لیتے ہوئے دیکھ لینا بمر سے نکل جائیں گے یاد فرما لیا مصطفیٰ نے اگر ان کے دربار میں سر کے بل جائیں گے ذی وقار
ذی احترام علماء کرام، نعت خوانان شیرین لسان، برادران اسلام، برادران طریقت، برادران محبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ عظیم الشان سالانہ کانفرنس امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے حوالے سے بنی کے دارن کی اس خوبصورت مسجد کے اندر انتہائی لطف و احتشام سے انعقاد پذیر ہے۔ میں اپنے عزیز جناب علامہ حبیب اللہ جامی صاحب کو اس خوبصورت جلسے کے انعقاد پہ صمیم قلب سے ہدیہ تقدیم و تحسین پیش کرتا ہوں، اور تمام دوستوں کے لیے دعا گو ہوں جنہوں نے آج کی اس جلسے میں دام میں گرہ میں قدم میں سخن جس اعتبار سے بھی حصہ لیا ہے۔ اللہ کریم سب کی قد و کاوش کو قبول فرمائے۔ برادران اسلام، کائنات کی تاریخ میں بے شمار واقعات رونما ہوئے ہیں۔ ہر لمحہ لاکھوں کروڑوں واقعات وقوع پذیر ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ دنیا حیران ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا یہ ایک واقعہ تھا جس کا تاریخ سے تعلق ہے، تو لوگ آج تک بھولے کیوں نہیں؟ ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہو، دوسری ہو، تیسری ہو، چوتھی ہو، 10ویں ہو یا 20ویں ہو یا 30ویں ہو، یہ مسلسل میلاد کے جلسے کیوں ہوتے رہتے ہیں؟ ربیع الاول ختم ہو جاتا ہے، نیا مہینہ شروع ہوتا ہے، پھر ربیع الاول کے جلسے شروع ہو جاتے ہیں۔ پورا سال نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ یاد رکھیں، کائنات کی تاریخ میں زمین کی پیدائش ایک واقعہ ہے، آسمان کی پیدائش ایک واقعہ ہے، سورج کی پیدائش ایک واقعہ ہے، چاند کی پیدائش ایک واقعہ ہے، زحل کی پیدائش ایک واقعہ ہے، مشتری کی پیدائش ایک واقعہ ہے، پلوٹو کی پیدائش ایک واقعہ ہے، اللہ جناب جبریل کی پیدائش ایک واقعہ ہے، میکائیل کی پیدائش ایک واقعہ ہے، اسرافیل کی پیدائش ایک واقعہ ہے، اسرائیل کی پیدائش ایک واقعہ ہے، عرش کی پیدائش ایک واقعہ ہے، کرسی کی پیدائش ایک واقعہ ہے، جنت کی پیدائش ایک واقعہ ہے، دوزخ کی پیدائش ایک واقعہ ہے، جناب آدم کی پیدائش ایک واقعہ ہے، جناب نوح کی پیدائش ایک واقعہ ہے، جناب شیش کی پیدائش ایک واقعہ ہے، جناب ابراہیم کی پیدائش ایک واقعہ ہے، جناب اسماعیل کی پیدائش ایک واقعہ ہے، جناب اسحاق کی پیدائش ایک واقعہ ہے، جناب الیسا کی پیدائش ایک واقعہ ہے، جناب ذوالکفل کی پیدائش ایک واقعہ ہے، جناب زکریا کی پیدائش ایک واقعہ ہے، جناب یحییٰ کی پیدائش ایک واقعہ ہے، جناب یوسف کی پیدائش ایک واقعہ ہے، جناب یونس کی پیدائش ایک واقعہ ہے، جناب موسیٰ کی پیدائش ایک واقعہ ہے، جناب عیسیٰ کی پیدائش ایک واقعہ ہے۔ لیکن لوگوں یاد رکھو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کائنات کی تاریخ میں سب سے بڑا واقعہ ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے کہ اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو پھر کائنات میں کوئی واقعہ ہی نہ ہوتا۔ اگر ارض و سما کی محفل میں لو لاک لبا کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلدانوں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں، چاند چمک رہا ہے تو مصطفیٰ کی آمد کی وجہ سے، سورج روشنیاں بکھیر رہا ہے تو مصطفیٰ کی آمد کی وجہ سے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا واقعہ کائنات کا سب سے عظیم اور سب سے بولے نا، سب سے بڑا واقعہ ہے، سب سے بڑا واقعہ ہے، سب سے بڑا واقعہ ہے۔ اب یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، واقعات کی 3 نوعیتیں ہوتی ہیں، یا تو واقعہ خوشی والا ہوگا، یا واقعہ غم والا ہوگا، یا واقعہ سادہ ہوگا۔ خوشی والا واقعہ جب اس کی خبر ملتی ہے تب بھی بندے کو خوش کرتا ہے، اور جب وہ واقعہ وقوع پذیر ہوتا ہے تو اس وقت بھی بندے کو خوشی ہوتی ہے۔ اور جن لوگوں کا اس واقعہ کے ساتھ تعلق ہو، جب بھی وہ واقعہ ان کو یاد آتا ہے تو ان کو شادمانی کا تحفہ دے جاتا ہے، خوشیوں کا تحفہ دے جاتا ہے۔ غم والا واقعہ
یہ جب بھی یاد آئے گا تو افسردگی چھوڑ جائے گا، غم چھوڑ جائے گا۔ کسی کے والد صاحب کا مثال ہوا ہے تو وہ جب اپنے والد کو یاد کرے گا تو سوگوار ہو جائے گا، طبیعت مغموم ہو جائے گی۔ غم والا واقعہ انسان کو غم کا تحفہ دے جاتا ہے، اور جو سادہ واقعہ ہے اس کے ساتھ غم اور خوشی کا کوئی تعلق نہیں۔ وہ واقعہ ہوا، ہو گیا، تاریخ کا حصہ بن گیا، لیکن اب اس کو یاد کرتے ہوئے غم اور خوشی کا کوئی اظہار نہیں ہوتا۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بڑے زیرک، دانا اور سیانے لوگ تشریف فرما ہیں، مجھے یہ بتائیے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا واقعہ کیا غم والا واقعہ ہے؟ خوشی کا کیا سادہ واقعہ ہے؟ میرے آقا کی ولادت کا واقعہ خوشی والا واقعہ، میرے آقا کی ولادت کا واقعہ خوشی والا واقعہ ہے۔ اور حضرات محترم، یہ واقعہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ کائنات میں جتنے بھی واقعات قبول بلی ہوئے ہیں یہ ان تمام واقعات سے بڑا واقعہ ہے۔ آئیے میں اس کے اوپر دلیل پیش کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا واقعہ خوشی والا واقعہ ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جناب سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی حواریوں کو جمع کیا، اپنے پیار کرنے والوں کو جمع کیا، محبت کرنے والوں کا جلسہ بلایا۔ جلسہ بلا کے اللہ کا اولو العزم رسول خطبہ دے رہا ہے، خطاب فرما رہے ہیں، بات فرما رہے ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اور میری محبت میں جمع ہونے والوں، مجھ پہ اعتماد کرنے والوں، میری دعوت کو قبول کرنے والوں، توجہ سے سن لو، فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ فرمایا اور میرے ماننے والوں، میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں، میرے بعد ایک ہستی آنے والی ہے، ایک عظیم و شان رسول آئے گا جس کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا، جس کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ کیا فرماتے ہیں؟ میں خوشخبری دے رہا ہوں۔ کیا؟ میں خوشخبری دے رہا ہوں۔ تو جب خوشخبری دے رہے ہیں، خوشخبری مطلب ایسی خبر کہ جس کو سن کے انسان کے احساسات میں خوشی کی لہر دوڑ جائے، انسان مسرور ہو جائے، خوش ہو جائے۔ تو جب خوشی کی خبر دی جاتی ہے، جب وہ خبر واقعہ بن کے وقوع پذیر ہو جاتی ہے تو اس وقت خوشی زیادہ ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی جیسے آپ اپنے بیٹے کے ولیمے کے لیے کسی کو کارڈ بھیجتے ہیں تو یہ خوشی کی خبر جاتی ہے، لیکن جس دن بیٹے کا ولیمہ ہوتا ہے اس دن وہ خوشیوں کی بہتات ہوتی ہے، خوشیوں کی کثرت ہوتی ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کرنے کے لیے جلسہ بلایا، لوگوں کو اکٹھا کیا۔ یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کرنے کے لیے لوگوں کو جمع کرنا اور جلسہ بلانا یہ کسی عام بندے کا طریقہ نہیں، یہ اولو العزم نبی کی سنت ہے۔ حضرات محترم، جب پتہ چل گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا واقعہ خوشی والا واقعہ ہے، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا رسول
اسلام کی تین چک دو 3 بجے تک بھی جاؤ جانے ہیں دنیا داری دے معاملات ہیں یہ تو ذکر مصطفیٰ ہے اور قبلہ پیر صاحب دی محبت اور آپ دی شفقت ہے جاگر دا ثبوت ہے وہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری قبلہ پیر محمد اسلم رضوی صاحب میرے دوستو جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا یہ واز آپ کا یہ خطبہ جب تک جناب عیسیٰ علیہ السلام بولتے رہے تو ایک پیغمبر کا واز تھا ایک پیغمبر کی تقریر تھی لیکن جب اللہ کریم نے قرآن کی دینت بنا دیا اب اللہ کریم کا کلام ہے اب کلام الہی سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا واقعہ یہ مختصورنے والا واقعہ نہیں یہ حامیوں اونگی رکھنے والا واقعہ نہیں یہ سب کو جھکانے والا واقعہ نہیں بلکہ یہ خوشیاں منانے کا واقعہ ہے آقا کی ولادت کا واقعہ خوشی والا واقعہ آقا کی ولادت والا واقعہ میں نے آپ کو سبق یاد کروانا ہے آقا کی ولادت والا واقعہ خوشی والا واقعہ ہے اب میرے دوستو اس میں بھی ایک خاص بات پیش نظر رکھنی چاہیے دیکھنا چاہیے کہ واقعے کا دائرہ کتنا بڑا ہے خوشی کے بہت سارے واقعات وقوع پذیر ہوتے ہیں لیکن دائرہ ایک حد تک ہے کسی خوشی کے واقعے کا دائرہ ایک محلے تک ہوگا کسی کا دائرہ شہر تک ہوگا کسی کا دائرہ ایک ضلع تک ہوگا کسی کا دائرہ ایک ملک تک ہوگا حضرات محترم کسی واقعے کا دائرہ بنی آدم تک ہوگا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ میرے آقا کی پیدائش کا واقعہ تشریف آوری کا واقعہ وہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ بنی آدموں کو بھی کراس کر گیا بلکہ زمین کو بھی کراس کر گیا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا واقعہ کائنات کی واقعہ ہے کائنات کی واقعہ ہے اور اس کے اوپر قرآن پاک کی یہ آیت دلیل ہے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ فرمایا ہے میرے محبوب گرامی ہم نے آپ کو کسی ایک شہر کے لیے نہیں کسی ایک بستی کے لیے نہیں کسی ایک ضلع کے لیے نہیں کسی ایک قبیلے کے لیے نہیں کسی ایک ملک کے لیے نہیں کسی ایک بنی آدم کے لیے نہیں بلکہ محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے اچھا آپ جیتے جاگتے لوگ ہیں رحمت کا الٹ کیا ہوتا ہے زحمت سادے لفظوں میں آپ اسے کہتے ہیں زحمت آپ نے کیوں زحمت کی ہے تو رحمت کا الٹ زحمت ہے کسی کو رحمت پہنچے تو احساس کیا ہوگا اور کسی کو زحمت پہنچے تو احساس کیا ہوگا مزید آسان کر دیتا ہوں کسی کو دکھ پہنچے تو احساس کیا ہوگا اور کسی کو سکھ پہنچے تو اس کا احساس کیا ہوگا اس کا احساس کیا ہوگا حضرات آپ کسی کو کچھ پیش کریں تو اس کا احساس کیا ہوگا اور اگر آپ کسی سے کچھ چھین لیں تو پھر احساس کیا ہوگا میرے دوستوں میرے بھائیوں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو پوری کائنات والوں کو سراپا رحمت تحفہ عطا فرمایا رحمت کرنے والا نبی عطا کیا ہے میرے دوستوں میرے بھائیوں عجیب حیرانگی کی بات ہے اللہ کریم فرماتا ہے میں نے تحفہ دیا ہے رحمت کا میرا نبی رحم فرمانے والا ہے میرا نبی کرم فرمانے والا ہے اور جس دن اتنی بڑی ہستی آئی کرم فرمانے والی مہربانی فرمانے والی ہستی آئے اس دن ہم غمگین کیوں ہوں
اس دن ہم خوشی کیوں نہ منائیں، اس دن ہم جھڑیاں کیوں نہ لگائیں، اس دن ہم اللہ کا شکر ادا کیوں نہ کریں، اس دن ہم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا گیت کیوں نہ گائیں کہ اللہ کریم نے ہمیں اتنا بڑا تحفہ دیا ہے جس کا دائرہ ساری کائنات ہے۔ اسی خوشی کی وجہ سے جیسے ہی ربیع الاول کا چاند طلوع ہوتا ہے تو ہم کہنا شروع کر دیتے ہیں، فلک نظارو زمین کی بہارو سبھی دے مناؤ حضور آ گئے، اٹھو ان کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ انوکھا نرالا شان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، ارے کل گلاب ارے بادشاہ سروں کو جھکاؤ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت والجماعت، آستانہ عالیہ بھیرا شریف۔ اچھا ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا واقعہ خوشی کا واقعہ ہے، مان لیا، بہت بڑا واقعہ ہے، مان لیا، کائنات کی واقعہ ہے، مان لیا، لیکن ٹھیک ہے اس وقت خوشی ہو گئی، یہ آج 1450 سال بعد خوشی منانے کا کیا وقت ہے؟ اور عجیب یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو چلو تم نے جشن منا لیا، خوشی کر لی، تم یہ سارا سال ہی خوشیاں مناتے رہتے ہو، اس کا کیا جواب ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ اگر آپ حاضر ہیں تو میں عرض کروں۔ حضرات اس وقت ہم عالمین کے اندر ہیں یا باہر؟ اندر۔ عالمین کے اندر ہیں یا باہر؟ ہم سارے عالمین کے اندر ہیں، مکانی اعتبار سے بھی اور زمانی اعتبار سے بھی۔ زمانے کے اعتبار سے دیکھیں تب بھی ہم العالمین کے اندر ہیں، اور اگر مکان کے اعتبار سے دیکھیں پھر بھی ہم العالمین کے اندر ہیں۔ تو میرے دوستو جب میرے آقا تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی رحمت مل رہی ہے، اس وقت بھی مجھے رحمت مل رہی ہے، اس وقت بھی مجھے رحمت مل رہی ہے، آپ کو نہیں مل رہی؟ اس وقت بھی ہمیں اللہ کے نبی کی رحمت مل رہی ہے۔ حضرات محترم جب رحمت مل رہی ہو، جب کرم ہو رہا ہو، جب مہربانی موجود ہو، تو جس وقت کسی کو رحمت مل رہی ہو اس وقت اس کا خوشی کرنا یہ ایک عقلی بات ہے۔ حضرات محترم یہ خلاف قیاس نہیں ہے، خلاف عقل نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اس وقت بھی رحمت مل رہی ہے، ہمارے اوپر کرم ہو رہا ہے، اس وجہ سے ہم اس وقت بھی خوشیاں مناتے ہیں اور اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اے احمد مرسل نور خدا
کا کیا کہنا، اے احمد مرسل نور خدا، تیری ذات صفا کا کیا کہنا، پڑھتے ہیں ملائک صلی پڑھتے ہیں ملائک صلی اللہ، تیری شان اولا کا کیا کہنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ کریم نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر رحمتوں کا ذکر کیا تو پروردگار عالم نے اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا وما ارسلتک الا رحمۃ للعالمین کہ میں نے تجھے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ نہ میرے دوستو، بنی تارک کے غیور سنی مسلمانوں، ذرا قرآن کے اسلوب کو دیکھو، قرآن کے انداز کو دیکھو۔ اللہ کریم وحدہ لا شریک ہے لیکن اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال فرما رہا ہے۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ فرمایا اور میری محبوب گرامی، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ میرے دوستو، جہاں بھی اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کے عنوان چھیڑے، میرے نبی کی رفتوں کو بیان کیا، میری نبی کی عظمتوں کو بیان کیا، اللہ نے پہلے اپنی شان بیان فرمائی کہ جس نے میرے نبی کی شان دیکھنی ہے پہلے میری قدرت دیکھ لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس نے بھی میرے نبی کی شان دیکھنی ہے پہلے میری قدرت دیکھ لے۔ قدرت، اللہ کی قدرت دیکھ لے۔ حضرات، اللہ کی قدرت کے کتنے مناظر ہیں۔ یہ زبان کا لوتھڑا، گوشت کا لوتھڑا جس سے میں بول رہا ہوں، انسان کا دل جذبات کا محل ہے، انسان کا دماغ یہ افکار کا محل ہے، اور کمال طریقے سے اللہ نے ان تینوں چیزوں کو جوڑا ہوا ہے۔ جو جذبات پیدا ہوتے ہیں وہ بھی زبان تک پہنچتے ہیں، جو فکر پیدا ہوتی ہے وہ بھی زبان تک پہنچتی ہے، اور زبان ان دونوں چیزوں کو لے کر آپ کی طرف پھینک رہی ہے۔ یہ کس نے بنایا بھائی؟ یہ کس نے بنایا؟ یہ سلسلہ کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ میرے دوستو، یہ گلاب کی پتیاں پڑی ہیں، اٹھاؤ ذرا ان کو ناک کے قریب کرو، تمہیں خوشبو کا پتہ چل جائے گا، تم کہنے بھی مجبور ہو جاؤ گے بنانے والے تیری ذات پاک ہے۔ اچھا، اگر گلاب کی پتی لے کر کونی کے نیچے رکھو تو پھر بھی خوشبو آئے گی؟ نہیں، کونی کی سونگتی ہے، کونی کے نیچے رکھو گے تو خوشبو نہیں آئے گی۔ یہ اللہ نے ناک کے اندر، بانسے کے اندر یہ کمال رکھا ہے کہ ناک کا بانسا سونگتا ہے۔ یہ کمال کس کا ہے؟ کمال کس کا ہے؟ اللہ کریم کا کمال ہے۔ کان کے اندر پردہ، چھوٹا سا لوتھڑا ہے گوشت کا، اور اتنے پرپیش طریقوں سے اندر جا کے فٹ کیا۔ اگر کہیں باہر فٹ ہوتا تو ہم تو پرائمری تک اس کو ضائع کر چکے ہوتے، چھوٹی عمر میں اس کو ضائع کر چکے ہوتے۔ پروردگار عالم نے اس کو اندر اتنے پیش ڈال کے اندر فٹ کیا ہے۔ یہ سنتا ہے، یہ سنتا ہے، آوازیں سنتا ہے۔ دوستان محترم، کمال کس کا ہے؟ کمال کس کا ہے؟ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، کمپیوٹر ایجاد ہو گیا، ایروپلین ایجاد ہو گیا، خلائی
चुकी। इंसान ने सूरज की शुआओं को अपना गुलाम बना लिया। इंसान क्या क्या तरक्कियां कर रहा है और माल का क्या है। इंसान के भेजे के अंदर 1.5 छटांग गोश्त का कमाल है। 1.5 छटांग गोश्त है सर के अंदर। जो सोचता है और जिसने सोच के कंप्यूटर बना दिया, जिसने सोच के ये लाउड स्पीकर बना दिया, जिसने सोच के ये सिलसिले बना दिए, असल में कमाल किसका है? मेरे रब का कमाल है। और मेरे दोस्तों, जो तेरे मुंह के अंदर जुबान रख के उसको कुव्वत गोयाई दे सकता है, जो तेरी आंख में गोश्त रखे उसको देखने की सलाहियत दे सकता है, जो तेरे कान में पर्दा रख के उसको शर्माई की सलाहियत दे सकता है, वो परवरदिगार आलम अपने नबी को सारे जहानों के लिए रहमत भी बना सकता है। अच्छा, रहमत किसने बनाया? तो अगर कोई एतराज करेगा तो एतराज किसके ऊपर होगा? अल्लाह की जात, अल्लाह की जात करनी के ऊपर। अब सुनिए, अल्लाह ने फरमाया महबूब हमने आपको सरापा रहमत बना करके भेजा है, रहम करने वाला बना करके भेजा है। तो याद रखें, रहम वो कर सकता है जो जिंदा हो। क्या बात। रहम करने वाले के लिए जरूरी है कि वो जिंदा हो। मुर्दा तो खुद रहम का तालिब होता है। और अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया, मेरे महबूब गिरामी, मेरा हुक्म लागू होगा, मौत का जायका आप भी चखेंगे, लेकिन आपकी पहली जिंदगी भी शान वाली होगी और मौत का जायका चखने के बाद भी आपकी जिंदगी पहले से ज्यादा शान वाली होगी। कुरान मुकद्दस में अल्लाह करीम फरमा रहा है, फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। फरमाया मेरे महबूब गिरामी, मैंने तेरी शानों का दुर्रा इतना बुलंद कर दिया है कि तेरी हर आने वाली घड़ी पहली घड़ी से बेहतर होगी, ज्यादा रिफतों की हामिल होगी, ज्यादा सफलतों की हामिल होगी, ज्यादा शानों की हामिल होगी। तो याद रखना, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल भी जिंदा थे, मेरे आका आज भी जिंदा है। इस आयत ने एक अकीदा ये दिया कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहम करने वाला और सरापा रहमत मानना है तो फिर जिंदा मानना पड़ेगा। और कलमा इसकी तारीफ करता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा इबादत के लायक कोई नहीं। और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। हज़रात मोहतरम, जिन मस्जिदों के मिंबरों के ऊपर मौलवी तकरीरें कर करके कहते हैं नबी मर गए, नबी खत्म हो गए, हज़रात मोहतरम उसी मस्जिद में जब अज़ान का वक्त होता है और उसी मस्जिद का मौलवी मुंह काबे की तरफ करके वुज़ू करके कानों में हाथ डाल के कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ओ दाएं वालों तुम भी सुन लो, बाएं वालों तुम भी सुन लो, मोहल्ले वालों तुम भी सुन लो, शहर वाले तुम भी सुन लो, मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तकबीर, हाथ उठा के नारा तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, अंठा की आमद, नूर किबला पीर मोहम्मद अस्लम रिजवी साहिब। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे रहमत का फैज़ भी मिल रहा है, मुझे नबूवत मुस्तफ़ा का फैज़ भी मिल रहा है और मुझे रिसालत मुस्तफ़ा का फैज़ भी मिल रहा है। जब इतना करम हो रहा है, इस वक्त भी हो रहा है, तो फिर मैं हक बजाने को हूँ कि मैं अपने आका की आमद पे खुशी करूँ। मैं खुशी करूँ तो मेरा हक बनता है। हज़रात मोहतरम,
رحم کرنے والے کے لیے دوسری بات یہ ضروری ہے، میں نے چند چیزیں آپ کو یاد کروانی ہیں۔ تقریر آپ نے حبیب اللہ جامی صاحب سے سن بھی لی ہے، پہلے بھی سنتے رہتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ضروری ہے رحم کرنے والے کے لیے کہ جس کے اوپر اس نے رحم کرنا ہے اس کی حالت، ضرورت اور کیفیت کو جانتا ہو۔ سبحان اللہ، بے شک۔ جس کے اوپر رحم کرنا ہے اس کی حالت، ضرورت اور کیفیت کو جانتا ہو تو تب رحم کر سکتا ہے، مگر نہ رحم نہیں کر سکتا۔ تو رحم کرنے والا میرے نبی کو کس نے بنایا ہے؟ بھئی کس نے بنایا؟ اللہ کریم نے بنایا ہے۔ اب قرآن مقدس کی نص صریح ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، تو پھر کہنا پڑے گا اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو شان عطا فرمائی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرض کو بھی جانتے ہیں، عرض کو بھی جانتے ہیں، آپ نشیر کو بھی جانتے ہیں، فراز کو بھی جانتے ہیں، آپ لوگوں کی خلوتوں کو بھی جانتے ہیں، جلوتوں کو بھی جانتے ہیں، میرے آقا سفر کو بھی جانتے ہیں، میرے آقا حضر کو بھی جانتے ہیں، میرے آقا مکے کو بھی جانتے ہیں، مدینے کو بھی جانتے ہیں۔ امتی کائنات کے جس کونے میں ہو میرے نبی اس کی حالت بھی جانتے ہیں، ضرورت بھی جانتے ہیں اور کیفیت بھی جانتے ہیں۔ اس کے اوپر ایک حدیث سن لیں، سیاہ ستہ کی حدیث پاک ہے۔ میرے آقا نماز پڑھا رہے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا وہ خوش نصیب لوگ تھے جو میرے آقا کے پیچھے نماز پڑھتے تھے؟ ان کے وقت کے صدقے جائیے، ان کے مقدر کے صدقے جائیے۔ نبیوں کا امام جماعت والا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے پڑھاتے ایک قدم آگے جاتے ہیں اور پھر ہاتھ اوپر کرتے ہیں، پھر مٹھی بند کر لیتے ہیں، پھر مٹھی کھول لیتے ہیں، پھر ہاتھ کو نیچے کر لیتے ہیں، پھر نماز کی تکمیل ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کرتے ہیں یا رسول اللہ آج آپ نے خلاف مقبول یہ کام کیا، آپ نے ہاتھ کو اوپر کیا پھر نیچے کر لیا، آقا اس میں حکمت کیا تھی؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام دھیان سے سنو، جب میں نماز پڑھا رہا تھا، جب میں نے نظر اٹھائی تو میری نظر جنت الفردوس پہ پڑ گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنت الفردوس کہاں ہے؟ کہاں ہے جنت الفردوس؟ سدرۃ المنتہا۔ بھئی 7 جنتوں سے جو سب سے اوپر والی جنت ہے نا، سب سے اوپر والی جنت کو جنت الفردوس کہا جاتا ہے۔ 7 آسمانوں سے اوپر ہے، سب سے اوپر والی جنت کو جنت الفردوس کہا جاتا ہے۔ اب نبیوں کا امام کھڑا ہے فرش کے اوپر اور نظر اتنی بلند ہے کہ میرے آقا زمین کے اوپر کھڑے ہو کے جنت الفردوس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ آقا جو زمین پہ کھڑے ہو کر جنت الفردوس کو دیکھ سکتے ہیں، وہ مدینے میں بیٹھ کر بنی کے تارن کے غلاموں کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے وہاں ایک تر و تازہ گچھا دیکھا، میں نے چاہا کہ میں گچھا توڑ لوں اور اپنی امت کو پیش کر دوں، پھر مجھے خیال آیا اگر یہ گچھا زمین پہ آ جائے گا تو ایمان بالغیب سے پردہ اٹھ جائے گا۔ میرے صحابہ کرام سن لو، اگر وہ گچھا زمین پہ آ جاتا میری امت قیامت تک کھاتی رہتی، وہ گچھا ختم نہ ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب 2 چیزیں واضح ہو گئیں کہ آپ فرش پہ کھڑے ہوں تو جنت الفردوس کو دیکھ لیتے ہیں، اور فرش پہ کھڑے ہوں تو جنت کے گچھے کو ہاتھ بھی ڈال سکتے ہیں۔ اگر ان کا ہاتھ فرش کے اوپر کھڑے ہو کر جنت کے گچھے تک کام کرتا ہے، کبھی مشکل آ جائے تو ان کا ہاتھ یہاں تک بھی پہنچ سکتا ہے، ان کا ہاتھ یہاں تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ حضرات محترم، پھر اگلی بات بھی سنیے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ گچھا زمین پہ آ جاتا میری امت قیامت تک کھاتی رہتی، گچھا ختم نہ ہوتا۔ یہ بات میرے آقا کا ارشاد ہے۔
ہمارے بھائی حبیب اللہ ایڈوکیٹ صاحب یہ ہوں یا خطیب اعظم مولانا حبیب اللہ صاحب ہوں، ادھر بھی حبیب ہے ادھر بھی حبیب ہے، تو اگر یہ اعلان کریں کہ ہم نے اتنا لنگر تیار کیا ہوا ہے کہ بنی کے تارک کے تمام لوگ بھی کھاتے رہیں تو ختم نہیں ہوگا، تو یہ بات یا سچی ہوگی یا سچی ہوگی یا جھوٹی ہوگی۔ میں کہوں تو بات یا سچی ہوگی یا جھوٹی ہوگی، مولانا سرفراز کہیں تو بات یا سچی ہوگی یا جھوٹی ہوگی، حبیب اللہ صاحب کہیں تو بات یا سچی ہوگی یا جھوٹی ہوگی، لیکن لوگوں جب آمینہ کا لال ارشاد فرمائے تو پھر جھوٹ کا امکان نہیں ہے، کہنا پڑے گا جو فرمایا میرے آقا نے سچ فرمایا، جو فرمایا میرے آقا نے سچ فرمایا۔ میرے دوستو اس لیے کہ جب عالم کی زبان ہلتی ہے تو عالم بولتا ہے، جب فاضل کی زبان ہلتی ہے تو فاضل بولتا ہے، جب محقق کی زبان ہلتی ہے تو محقق بولتا ہے، جب مدقق کی زبان ہلتی ہے تو مدقق بولتا ہے، جب محدث کی زبان ہلتی ہے تو محدث بولتا ہے، جب مفسر کی زبان ہلتی ہے تو مفسر بولتا ہے، جب ولی کی زبان ہلتی ہے تو ولی بولتا ہے، جب غوث کی زبان ہلتی ہے تو غوث بولتا ہے، جب صحابی کی زبان ہلتی ہے تو صحابی بولتا ہے، لیکن جب مصطفیٰ کی زبان ہلتی ہے یا خدا بولتا ہے یا مصطفیٰ بولتا ہے۔ آقا کا فرمان تو غلط نہیں ہو سکتا، آقا کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، آقا کریم کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ میں آپ پہ بہت خوش ہوں کہ آپ جا کے میری تقریر سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے ایک مثال دی تھی کہ بنی کی تارک کی انتظامیہ، اس جلسے کی انتظامیہ اگر یہ اعلان کریں کہ ہم نے اتنا لنگر تیار کیا ہوا ہے کہ تم سارے بھی کھاتے رہو تو ختم نہیں ہوتا، یہ سچا تک ہو سکتا ہے یہ اعلان جب ان کو پتا ہو کہ بنی کے تارک کے گھرانے اتنے ہیں، گھرانے اتنے ہیں اور ہر گھرانے میں افراد اتنے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ہر گھر میں بندے اتنے ہیں، تو پھر انہوں نے یہ بھی پتا ہوگا کہ اس وقت کس نو کتنی بھوک لگی۔ کئی جوان ایسے بھی ہوتے ہیں جو ترے پلیٹاں کھانا لے تین پلیٹاں کھانا لی مخلوق بھی موجود ہوتی۔ حضرات محترم جو تو گھرانے کا پتا ہو، پھر افراد کا پتا ہو، پھر انہوں کی قدر کا پتا ہو، تو اس نال ود کے لنگر تیار کریے تو پھر کوئی بندہ کہہ سکتا ہے ہاں جی اسی اتنا لنگر تیار کیتے ہیں تسی سارے بھی کھاندے رہو تے مقدار نہیں۔ حضرات محترم میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ایک دن کی بات نہیں، میرے آقا نے 2 دنوں کا فیصلہ نہیں فرمایا، 4 دنوں کا فیصلہ نہیں فرمایا، بلکہ 4 صدیوں کا بھی فیصلہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا اگر وہ گچھا زمین پہ آ جاتا میری امت قیامت تک کھاتی رہتی، گچھا ختم نہ ہوتا۔ مطلب یہ ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قیامت تک اپنی امت کے گھرانے کا علم ہے، تمام گھرانوں کا علم ہے، گھرانوں کے اندر افراد کا علم ہے، اور افراد کی عمروں کا بھی علم ہے، اور ان کی صبح کی طلب کتنی ہے یہ بھی پتا ہے، دوپہر کی طلب کتنی ہے وہ بھی پتا ہے، شام کی کتنی طلب ہے وہ بھی پتا ہے۔ میری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تیری طلب جانتے ہیں، تیرے باپ کی طلب جانتے ہیں، تیرے دادا کی طلب جانتے ہیں، تیرے بیٹے کی طلب جانتے ہیں، تیرے پوتے کی طلب جانتے ہیں، تیرے پڑپوتے کی طلب جانتے ہیں، تو پھر کہنا پڑے گا میرے نبی کی شان کی کیا بات ہے۔ اے احمد مرسل نور خدا تیری ذات صفا کا کیا کہنا، اے احمد مرسل نور خدا تیری ذات صفا کا کیا کہنا، پڑھتے ہیں ملائک صلی اللہ تیری شان علا کا کیا کہنا،
حضرات جنگ بدر کے قیدیوں میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان بھی آ گئے. حضور کے چچا جان بھی حضرت عباس جنگ بدر کے قیدیوں میں آ گئے. اب قیدیوں سے سلوک کیا کرنا ہے یہ آپ نے پوچھا سب سے پہلے حضرت عمر فاروق سے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. تو وہ چونکہ جلادی بزرگ تھے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر میری بات سننی ہے تو میں تو کہوں گا کہ ہم میں سے جس کا جو رشتہ دار ہے اس کے حوالے کر دیں, روزانہ ایک بت کاٹے اور نمک چھڑک دیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ نبی سے دشمنی کیسے کی جاتی ہے. فرمایا بیٹھ جاؤ. پھر حضرت صدیق اکبر سے پوچھا, فرمایا صدیق تم کیا کہتے ہو ان قیدیوں سے کیا سلوک کیا جائے؟ تو صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ ان میں سے جو پڑھے لکھے ہیں نا وہ ہمارے ان پڑھوں کو پڑھائیں اور باقی جتنے لوگ ہیں وہ فدیہ دیں اور گھر چلے جائیں. میرے آقا نے فرمایا صدیق کیا کہہ رہے ہو, کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے اتنے ستم کیے, انہوں نے اتنی زیادتیاں کی, وہ شیب ابی طالب کی محصوری بھول گئے, وہ ان کا ستم بھول گئے, ان کا ظلم بھول گئے, ان کی زیادتیاں بھول گئے اور آج کہتے ہو کہ فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے. تو حضرت صدیق نے جو جواب دیا وہ کمال کا ہے. عرض کی یا رسول اللہ جب آپ چھوڑیں گے تو بھائی جب گھر پہنچے گا بہن پوچھے گی تم نے تو ظلم بڑے کیے تھے آج چھوٹ کے کیسے آ گئے ہو؟ وہ کہنے پہ مجبور ہوگا ہم ظالم بڑے تھے محمد سے بڑا کریم کوئی نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, صاحبزادہ پیر محمد اسلم رضوی صاحب. اگر کوئی خامد جا کے اپنی بیوی سے ملے گا تو بیوی پوچھے گی تم نے تو ستم بڑے کیے تھے, زیادتیاں بڑی کی تھی, ان کو تنگ بڑا کیا تھا, چھوٹ کیسے گئے ہو؟ تو وہ کہے گا ہم ظالم بہت تھے محمد کریم سے بڑا کریم کوئی نہیں. تو یا رسول اللہ یہ اسلام کے پھیلانے کے لیے, اسلام کے فروغ کے لیے راہ ہموار ہوتی چلی جائے گی, راہ ہموار ہوتی چلی جائے گی. میرے آقا نے یہ مشورہ قبول فرما دیا. حضرات محترم اب جو پڑھے لکھے تھے وہ صحابہ کرام کو پڑھانے لگے. ظاہر ہے وہ کافر تھے, انہوں نے سورہ یاسین تو نہیں پڑھانی تھی نا, سورہ رحمان تو نہیں پڑھانی تھی نا, انہوں نے پڑھانا تھا تو 1 دونا 2 دونے 4. انہوں نے کیا پڑھانا تھا؟ یعنی دنیاوی تعلیم, دنیاوی تعلیم. اس کا مطلب یہ ہے یہاں سے یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا کہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اگر کافر کے پاس بھی جانا پڑے اس سے بھی استفادہ کرنا پڑے تو یہ استفادہ کرنا چاہیے, استفادہ کرنا چاہیے, لیکن اپنے مذہب پہ قائم رہتے ہوئے, توحید پہ قائم رہتے ہوئے, اس کے رسالت پہ قائم رہتے ہوئے آپ لوگ استفادہ کر سکتے ہیں. حضرات محترم اب میرے آقا نے فرمایا جو پڑھانے والے ہیں, جو پڑھے لکھے ہیں وہ ہمارے ان پڑھوں کو پڑھائیں اور باقی فدیہ دیں اور اپنے گھر چلے جائیں. فیصلہ ہو گیا. اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میرے چچا کو لاؤ. جناب حضرت عباس کی تلبیہ ہو گئی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو بلا کر کے ارشاد فرمایا میرے چچا گھر جانا چاہتے ہو تو تمہارے لیے راستہ بڑا واضح ہے, فدیہ دے دو اور اپنے بچوں کے پاس چلے جاؤ. اب چچا کہنے لگا محمد بھتیجے میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں, جو کچھ تھا وہ تو میں نے جنگ میں لگا دیا, اب تو میں خالی ہاتھوں دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں. میرے آقا نے فرمایا کوئی بات نہیں, تم چلے جاؤ مکے جا کے بھجوا دینا, مکے جا کے بھجوا دینا, میں اس کی بھی مہلت دیتا ہوں. اب حضرت عباس پھر بولے کہنے لگے میرے پاس تو مکہ میں بھی کچھ نہیں, جو کچھ تھا وہ جنگ میں جھونک دیا ہے, اب میرے پاس تو کچھ بھی نہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم کے علم کا دریا جوش میں آیا. فرمایا میرے چچا سن لے، بتلانا میرا کام ہے، فدیہ دینا تیرا کام ہے. میرے چچا وہ وقت یاد کرو جب تم ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے آ رہے تھے. تم نے میری چچیوں میں فضل کو پچھلی کوٹڑی میں بلایا. تمہارے پاس جتنے زر و جواہر موجود تھے، جتنا پیسہ موجود تھا، جتنے دراہم و دنانیر موجود تھے، تم نے اس کی 3 ڈھیریاں کی. ایک بڑی ڈھیری کی، 2 چھوٹی چھوٹی ڈھیریاں کی. آپ نے میری چچیوں میں فضل سے کہا اگر میں بچ کے آ گیا تو اپنے بیٹوں میں خدا کی تقسیم کر لوں گا، اگر میں نہ بچ سکا تو یہ بڑی ڈھیری میرے چھوٹے بیٹے کو دے دینا اور چھوٹی ڈھیریاں بڑے بیٹوں کو دے دینا. ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے اور ادھر جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہنے لگے میرے محمد کریم، آج تک میں تیری شان سمجھ ہی نہیں سکا، آج پتہ چلا تم مدینے میں بیٹھ کے بھی مکے کی خبریں رکھتے ہو. پھر یہ کی بات بعد میں کریں گے، پہلے ہاتھ بڑھاؤ، مجھے مسلمان بناؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. یہ سن کے حضرت عباس پہ راشا ہوا تاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری. یہی وہ علم ہے، علم لدنی جس کو کہتے ہیں، اور یہی وہ غیب ہے، علم غیب سنی جس کو کہتے ہیں. سبحان اللہ. اب حضرت عباس نے کلمہ پڑھا تو کیا دیکھ کے پڑھا؟ میرے آقا کا علم دیکھ کے، میرے آقا کا سب بولے میرے آقا کا علم دیکھ کے حضرت عباس نے کلمہ پڑھ لیا. وہ کیسا دور تھا جب علم دیکھ کے کافر کلمہ پڑھ لیتے تھے. آج کیسا دور آ گیا، لوگ کلمہ پڑھ کے علم مصطفیٰ کا انکار کرتے ہیں. عجیب گنگا الٹی بہ رہی ہے. کلمہ پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا انکار کیا جاتا ہے. تو میرے دوستو یاد رکھو، رحم کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ جس کے اوپر اس نے رحم کرنا ہے اس کی حالت، ضرورت اور کیفیت کو جانتا. اچھا ایک آیت سن لیں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. بے شک بے شک، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ، سارے بولے نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. اچھا جب آپ سوچتے ہیں تو آپ کی جان کو پتہ چلتا ہے نا. وہ میری جان کیوں نہیں پتہ چلتا؟ پتہ چلتا ہے. اور کس کو پتہ چلے گا؟ آپ سوچیں گے تو اور کس کو پتہ چلے گا؟ آپ کو ہی پتہ چلے گا نا. جان کتنی قریب ہے. ایک آدمی پہاڑ سے گرا بچ گیا، چارپائی سے گرا مر گیا، پتہ نہیں چلا جان کتنی قریب ہے. جان اچانک ہی نکل جاتی ہے. چلتا چلتا بندہ اچانک جان نکل گئی، پتہ ہی نہیں چلا جان کتنی قریب ہے. تو جب یہ نہیں پتہ چل سکا کہ جان کتنی قریب ہے تو وہ جو جان سے بھی زیادہ قریب ہیں وہ کتنے قریب ہوں گے؟ اگر تیری سوچیں تیری جان جان لیتی ہے، تیری جان کو پتہ چل جاتا ہے، تو وہ جو جان سے بھی زیادہ قریب ہیں اگر ان کو پتہ چل جائے تو اس میں کون سی دوری والی بات ہے؟ اس میں کون سی بے سبری والی بات ہے؟ اچھا ایک اور بات بھی سن لیں. فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، میرے نبی کی شان یہ ہے کہ جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو میرے نبی پہ گرام گزرتا ہے. بھائی حبیب اللہ صاحب، میں کہتا ہوں آپ کو تکلیف ہونا تو بھائی مجھے تکلیف ہوتی.
تو یہ مجھے اس وقت ہی تکلیف ہوگی جب مجھے پتہ چلے گا. میں بھیرا شریف میں بیٹھا ہوں، حبیب اللہ صاحب یہاں بیٹھے ہیں، مولانا حبیب اللہ یہاں بیٹھے ہیں، میں بھیرا شریف بیٹھا ہوں، مجھے پتہ ہی نہ ہو تو کیا گرام گزرے گا، کیا گرام گزرے گا. لوگ سننے والے کہیں کہ بس وہ سیاسی بیان دے گئے، خبر تو ان کو ہے کوئی نہیں، تو کہتے ہیں کہ تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو مجھے میرے اوپر گرام گزرتا ہے. بھئی میں بولوں تو کوئی اس طرح کا بیان دے سکتا ہے، لیکن جب میرا رب فرمائے کہ میں نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ تکلیف تمہیں ہوتی ہے، میرے نبی کے اوپر گرام گزرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم تکلیف محسوس کرتے ہو تو اس کا احساس محمد مصطفیٰ کو بھی ہوتا ہے، اس کا احساس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی ہوتا ہے. اب یہاں سے اندازہ فرمائیں کہ اللہ نے اپنے نبی سے ہمارا تعلق کتنا لطیف تعلق جوڑا ہوا ہے، کتنا لطیف تعلق جوڑا ہوا ہے کہ مجھے تکلیف ہو تو میرے نبی پہ گرام گزرتا ہے. یہی وہ علم ہے، علم لدنی جس کو کہتے ہیں، اور یہی وہ غیب ہے، علم غیب سنی جس کو کہتے ہیں. اچھا، دو چیزیں ہو گئی. تیسری چیز، رحم کرنے والے کے پاس اختیار ہونا بھی ضروری ہے. اگر اختیار نہ ہو تو پھر بھی رحم نہیں کر سکتے. تو رحم کرنے والا میرے نبی کو کس نے بنایا ہے؟ جس نے آنکھ کا ڈیلا بنایا ہے اسی نے نور بھی رکھا ہے، جس نے کان بنایا ہے اسی نے پردہ بھی رکھا ہے، جس نے زبان بنائی ہے اسی نے بولنے کی صلاحیت بھی دی ہے، اور جس نے میرے نبی کو رحمت بنایا ہے اسی نے میرے نبی کو اختیار بھی دیا ہے، اسی نے میرے نبی کو اختیار بھی دیا ہے. حضرات محترم، بندہ یہاں پولیس پکڑ کے لے گئی، آپ اس کو پوچھنے کے لیے چلے گئے، مسجد سے بندہ اٹھا کے پولیس لے گئی، تو وہ بندہ کہتا ہے یار مہربانی کرے میرے اوپر رحم کرے، تو آپ کہیں گے بھئی میں تو پتہ ہے کہ تم مجرم نہیں، پر میری مجبوری ہے کہ میرے کو اختیار کوئی نہیں، میں رحم تے کراں پر میرے کو اختیار کوئی نہیں. تے جے تسی اس سے تھانے تے ایس ایچ او تے تواڈے سامنے تو بندہ جا کے لے جان، تسی اپنا قلم اختیار کا قلم استعمال کرنا تے آکھنا جا یار میری اکھاں دے سامنے کون تینوں کہہ سکتا مجرم ہے، جا میں تینوں معاف کیتا، جا میں تینوں چھوڑیا. حضرات، رحم وہ کر سکتا ہے جس کے پاس اختیار ہو، جس کے پاس اختیار ہو. تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. فرمایا ہے میری محبوب گرامی، میں نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم بھی عطا فرمایا ہے، میرے نبی کو اختیار بھی عطا فرمایا ہے. اور صحابہ کرام کو اس بات پہ یقین تھا. یہی تو وجہ ہے کہ حضرت قتادہ کی آنکھ نکل جاتی ہے، وہ لے کے کسی آئی اسپیشلسٹ کے پاس نہیں جاتے، کسی حکیم کے پاس نہیں جاتے، کسی طبیب کے پاس نہیں جاتے، بلکہ وہ سیدھے رحمت للعالمین کے پاس آتے ہیں. آنکھ کا ڈیلا لے کے نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میری آنکھ نکل گئی. تو میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا قتادہ میں کیا کر سکتا ہوں، آنکھ نکل گئی ہے تمہیں مجبور ہوں، میں تو کچھ نہیں کر سکتا. نہ میرے آقا نے یہ جواب نہیں دیا، بلکہ آپ نے اپنی دونوں انگلیوں میں قتادہ کی آنکھ کا ڈیلا پکڑا اور پکڑ کے گوشہ جسم کے اندر رکھا، اوپر سے لوہا پہ دہن لگا دیا، فوراً آنکھ ٹھیک ہو گئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا، یہ بھی نبی جس زمانے میں پیدا ہوتا ہے، ہر نبی مثلا
موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو جو بند میں تھا، تو اللہ نے ایسے معجزات عطا فرمائے جس نے اس وقت کے جادوگروں کو لاجواب کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب اپنے عروج پہ تھی، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسی شانیں عطا فرمائی جس نے طبیبوں کو لاجواب کیا۔ میرے آقا کا دور سائنس کا دور تھا، سائنس کا دور تھا، میڈیکل کا دور تھا۔ حضرات محترم، اللہ نے میرے نبی کو ایسے کمالات دیے کہ بڑے سے بڑا آئی اسپیشلسٹ، بڑے سے بڑا آئی اسپیشلسٹ، اپنے فن کے اوپر بہت پڑھنے والا، بہت سوچنے والا، بڑی تحقیق کرنے والا، بڑی ریسرچ کرنے والا، جب یہ حضرت قتادہ کا واقعہ سامنے رکھے گا اور پھر اپنی تحقیق کو دیکھے گا تو وہ کہے گا کتابیں بے شک ان کے اندر بڑے علوم ہیں پر مصطفیٰ کی مثل کوئی شرط نہیں۔ سبحان اللہ، میرے نبی جیسا، میرے نبی جیسا وہ کہنے پہ مجبور ہو جائے گا، اے احمد مرسل نور خدا تیری ذات صفا کا کیا کہنا، پڑھتے ہیں ملائک صلی اللہ، تیری شان علا کا کیا کہنا۔ ایک اور مثال پیش کروں، عکاشہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ آج کا دور ہے نا چیزیں بنانے کا، بڑی فیکٹریاں، بڑی انڈسٹریز بن گئی اور نئی سے نئی چیز اور خوبصورت سے خوبصورت چیز بن رہی ہے۔ عکاشہ کی تلوار ٹوٹ گئی جنگ بدر میں، تو آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ تو فرمایا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، چھٹی پاس پڑی تھی، فرمایا یہ لے لو تلوار۔ بس تلوار کا لفظ، سیف کا لفظ زبان سے نکلنے کی دیر تھی، پہلے چھڑی تھی پھر تلوار بن گئی۔ فیکٹری والے لاکھ چیزیں بناتے رہے، کارخانے والے لاکھ چیزیں بناتے رہے، لیکن جب مصطفیٰ کے کمال کے سامنے اپنا سارا علم فن وہ رکھیں گے تو انہیں کہنا پڑے گا اب میری نگاہوں میں جذبہ، اب میری نگاہوں میں رہتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ویسا نہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، حضرت معاذ کا بازو کٹ گیا بدر میں، وہ جنگ ختم ہوئی، بازو اپنا تلاش کیا، تلاش کر کے جناب ہے بازو نے میرا کٹ گیا۔ میرے دوستوں میں پوچھنا چاہتا ہوں، جناب قتادہ آئے تو نبی کریم کو با اختیار سمجھ کے آئے یا بے اختیار سمجھ کے؟ جناب حضرت عکاشہ آئے تو نبی کریم کو با اختیار سمجھا یا بے اختیار سمجھا؟ حضرت معاذ آئے اپنا بازو لے کے تو نبی کریم کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا تھا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کا بازو پکڑا اور ہڈی کے اوپر ہڈی رکھی، ہڈی بھی میرے آقا کے اشارے کی طالب تھی، جہاں سے ان کی جدائی ہوئی تھی دونوں ہڈیوں نے جفی ڈال لی، اوپر دعا میں دہن لگا دیا۔ سبحان اللہ۔ جہاں جہاں سے ریشے ٹوٹے تھے وہ بھی مل گئے، تو جس کے اشارے پہ چاند اور ٹکڑے ہو جاتا ہے اس کے لیے ہڈی جوڑنا کون سا مسئلہ ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے لیے ہڈی جوڑنا کون سا مسئلہ ہے؟ حضرات آج آپ تو پہلے اور خاص طور پہ آپ کا ضلع تو ہڈی جوڑ میں بڑا مشہور ہے، جگہ جگہ پہ لکھا ہوا ہے حافظ آبادی ہڈی جوڑ۔ بھئی بڑے بڑے آرتھوپیڈک موجود ہیں، لیکن وہ پتہ نہیں کتنی احتیاطیں بتاتے ہیں اور ہڈی کو کیسے جوڑتے ہیں اور کتنے پلسٹر لگاتے ہیں، لیکن یہاں تو نہ پلسٹر لگایا گیا نہ پٹی باندھی گئی، بس اتنا کیا کہ ہڈی کو ہڈی کے ساتھ رکھا اور اوپر سے لعاب دہن لگا دیا، جسم بھی مل گیا اور ہڈی بھی مل گئی اور فوراً حضرت معاذ کا معذور ٹھیک ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بڑے سے بڑا آرتھوپیڈک جب بیٹھے گا اپنا فن لے کے، اپنا علم لے کے، اپنی تحقیق لے کے، اپنی ریسرچ لے کے جب بیٹھے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کو دیکھے گا تو پھر اسے کہنا پڑے گا، پھر اسے کہنا پڑے گا اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں
سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں۔ ایک بات میں نے اور کرنی ہے آپ سے اور گفتگو ختم کر دینا۔ میں نے آپ کو سبق یاد کروایا ہے، آج میں نے آپ کو تقریر نہیں سنائی، میں نے آپ کو سبق یاد کروایا تاکہ آپ کا عقیدہ پختہ ہو جائے۔ رحم کرنے والے کے لیے چوتھی بات یہ ضروری ہے کہ جس کے اوپر اس نے رحم کرنا ہے وہ اس کے قریب بھی ہو۔ قریب ہوگا تو رحم کر پائے گا، دور ہوگا تو رحم نہیں کر سکتا۔ مشکل سوال ہے۔ اس طرح کا اگر کبھی سوال بچوں کو سمجھانا ہو، جب کبھی یہ سبق سمجھانا ہو مشکل سبق، تو پھر ہم کہتے ہیں بچوں کو ذرا اٹھ کے کھڑے ہو جائیں پھر بیٹھ جائیں، تو میں بے ادبی نہیں کر سکتا، آپ لوگوں کی بے ادبی نہیں کر سکتا، تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں کہ رحم کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ جس کے اوپر اس نے رحم کرنا ہے اس کے قریب بھی ہو۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ ایک فرد اتنی افراد کائنات کے قریب کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک فرد اتنے افراد کائنات کے قریب کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں یہ سوال جینوئن ہے، یہ سوال مضبوط ہے، لیکن اس سوال کے لیے ضروری ہے کہ دونوں وجود کثیف ہوں، کثافت والے وجود ہوں، تو پھر ایک وقت میں ایک وجود ایک کے قریب ہوگا، دو کے قریب ہوگا، چار کے قریب ہوگا، زیادہ کے قریب نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر دونوں وجودوں میں سے کوئی ایک وجود بھی لطیف ہو تو پھر یہ سوال پیدا نہیں ہوتا۔ پھر ایسا ممکن ہے مثلاً یہ ساری لائٹیں آف کر دی جائیں اور ایک بلب جل رہا ہو تو آپ کو پھر بھی ایک دوسرے کا چہرہ تو نظر آئے گا؟ جی چہرہ نظر آئے گا کہ نہیں؟ جہاں ایچے بیٹھے انہوں بھی روشنی، جہاں بوئے کے بیٹھے انہوں بھی روشنی جائے گا۔ بلب جو چھے ادھے پر بھی روشنی پہنچی، تے ادھے پر بھی روشنی پہنچی، تے ادھے پر بھی روشنی پہنچی، تے ادھے پر بھی روشنی پہنچی۔ کیوں پہنچی؟ بھائی اس کے اندر ہے لطافت۔ وجود بلب کا ادھر ہے لیکن اس کی لطافت کی وجہ سے وہ مسجد کے سارے لوگوں کے قریب ہے۔ اس سے بڑا دائرہ چاند کا ہے، چاند کا وجود آسمان کے اوپر ہے لیکن چونکہ لطیف ہے تو اس کی لطافت کی وجہ سے جب رات کو طلوع ہوتا ہے تو ڈھیر سارے لوگوں کے قریب ہوتا ہے اپنی لطافت کے اعتبار سے۔ اور اس سے بڑی مثال پھر سورج کی ہے۔ سورج کا وجود تو آسمان کے اوپر ہے لیکن اپنی لطافت کی وجہ سے ایک وقت میں آدھی زمین کو روشن کرتا ہے، آدھی زمین کو روشن کرتا ہے، ڈھیر سارے لوگوں کے قریب ہوتا ہے اپنے نور کی وجہ سے، اپنی لطافت کی وجہ سے۔ تو سن لو پھر فیصلہ کن بات کہ چاند بڑا لطیف صحیح، سورج بڑا لطیف صحیح اور یہ بلب لطیف صحیح، لیکن کائنات میں سب سے بڑھ کر اللہ نے جس ہستی کو لطیف پیدا کیا ہے وہ محمد مصطفیٰ کی ہستی ہے، وہ محمد مصطفیٰ کی ہستی ہے۔ اور اس کی دلیل حضرت مجدد الفسانی نے دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا سایہ ہوتا ہے، میرے نبی کے لطیف ہونے کی دلیل یہ ہے کہ میرے نبی کا سایہ نہیں تھا، میرے نبی کا سایہ نہیں تھا۔ میرے آقا ہر چیز سے بڑھ کے لطیف ہیں، سورج سے بڑھ کے لطافت ہے آپ کی، چاند سے بڑھ کے لطافت ہے آپ کی۔ حضرات جب آپ کی لطافت چاند سے بڑھ کے، سورج سے بڑھ کے ہے تو جیسے سورج ایک جگہ پہ موجود لیکن اس کی لطافت بہت سارے لوگوں کے قریب ہوتی ہے، ایسے ہی میرے نبی کا وجود گنبد خضرا شریف میں موجود ہے اور آپ کی لطافت ہم سب کے قریب ہے، آپ کی لطافت ہم سب کے قریب ہے۔ اسی کو اللہ نے بیان کیا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ہے۔ آج کے جلسے میں میں نے 2-4 مسئلے بتائے۔ ایک تو یہ کہ میلاد کا واقعہ ہے تو تاریخ کا واقعہ، لیکن کائناتی تاریخ کا سب سے عظیم واقعہ، سب سے بڑا واقعہ، سب سے بڑا واقعہ۔
اور غم والا واقعہ نہیں، سادہ واقعہ نہیں، خوشی والا خوشی والا واقعہ ہے، اور اتنا خوشی والا کہ جب میرے آقا کی ذات گرامی تشریف لائی تو اللہ کو اتنا اچھا لگا، فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں اس شہر مکہ کی قسم اٹھاتا ہوں اس لیے کہ محبوب تم یہاں موجود ہو۔ مکہ پہلے بھی یہاں موجود تھا لیکن قسم کے قابل اس وقت ہوا جب تیرے قدم لگے، اور آقا کریم کے قدم اس وقت لگے جب آپ کی ولادت ہوئی۔ والد وما والد، مجھے والد کی بھی قسم ہے، اور یہ جو شان والا بچہ پیدا ہوا ہے مجھے اس کی بھی قسم ہے، اس کی بھی قسم ہے۔ حضرات محترم، یہ بھی پتہ چل گیا کہ حضور کی ولادت کا واقعہ خوشی والا واقعہ ہے، اور ساتھ یہ بھی پتہ چل گیا کہ حضور کی رحمت اس وقت بھی ہمیں مل رہی ہے، لہذا اس وقت بھی ہم خوشی کریں تو کوئی ہمارے اوپر اعتراض نہیں کر سکتا۔ میں نے جو ان کوئی بندہ دودھ کا گلاس دے تو میں پی کے آخنا نہیں سبحان اللہ الحمدللہ، جنہوں اس وقت دودھ پہ لبد ہے وہ دودھ پی کے گلاس پی کے آکھے شکر ہے مولا تیرا شکر ہے، تو ہاتھ پڑھتا ہے، اور دودھ دے گلاس کی گل چھوٹی ہے تے نبی دی رحمت دی گل بیٹھی ہے، نبی دی رحمت جو کہ ہن بھی مل رہی ہے، اس واسطے سے خوشیاں منا ہیں۔ اور پھر رحمت دے جڑے تقاضے، پہلا تقاضا یہ ہے کہ رحم کرنے والا زندہ ہو، دوسرا تقاضا یہ ہے کہ رحم کرنے والا جس دے اس نے رحم کرنا ہے ان کی حالت ضرورت اور کیفیت کو جانتا ہو، تیسرا یہ ہے کہ رحم کرنے والا با اختیار ہونا چاہیے، بے اختیار رحم نہیں کر سکتا، اور چوتھا یہ ہے کہ قریب ہو بے قریب، اور قریب آقا تاں ہو سکتے ہیں جو دور منی ہے، قریب تاں ہو سکتے ہیں جو دور منی ہے، اس واسطے سادہ نبی نور ہے، سادہ نبی سادہ نبی نور ازلی چمکیا غائب